ریڈی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ حجاز انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم پاکستان، 13 کلومیٹر عارف والا روڈ، ساہیوال۔ We are offering balanced curriculum, Islamic and modern education. Our salient features: قرآن حدیث، ترجمہ، حفظ اینڈ ناظرہ۔ ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم پڑھانے کے لیے کوالیفائڈ سٹاف موجود ہے۔ حفظ کے لیے 30th پارہ سورہ یاسین، سورہ ملک اور کچھ ادر سوراز۔ اسی طرح ترجمے میں ہم نے سلیکشن کی ہے سورہ حجرات، سورہ فرقان، سورۃ نور اور کچھ ادر سوراز، تاکہ بچوں کو بیسک بیلیف، توحید، رسالہ، آخرہ اور اس کے بعد ان کی مورل ویلیوز، کریکٹر بلڈنگ قرآن کی روشنی میں ہو سکے۔ حدیث کے سلسلہ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو روزمرہ کی دعائیں ہیں اور عادات سے متعلقہ جو احادیث ہیں وہ بچوں کو اسکول میں پڑھا کر ٹریننگ کروائی جائے اور گھر کے لیے ان کو وہی کام دیا جائے جس میں وہ اس کو پریکٹس کر سکیں، یعنی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا گھر کا کام ہی ان کو دیا جائے۔ ہمارے پاس پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا سلیبس ہے، انگلش میڈیم، کیونکہ یہ پاکستان کے بہترین ایجوکیشنسٹ کا تیار کیا ہوتا ہے، جس میں ہمارے معاشرے، ملکی آئیڈیالوجی اور اسلام کا پورے لحاظ سے خیال رکھا جاتا ہے۔ اس میں ایڈیشنلی ہم نے کیمبرج انڈورسڈ بکس لگائی ہیں انگلش کے سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس میں ہم انگلش لیب کا ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں جو کہ اپنی طرز کا یونیک کانسیپٹ ہے۔ انگلش لیب میں ہمارے بچے اسپوکن انگلش، لسننگ انگلش اور ادر سکلز کو سیکھتے ہیں۔ یہ بیسیکلی بیسڈ ہے آئلٹس کے پیٹرن پر۔ موسٹلی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کافی ساری ایجوکیشن کے بعد جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو آئلٹس کا ایگزام دینا پڑتا ہے اور وہ 4-5 اٹیمپٹس اس کے لیے کرنی پڑتی ہیں اور اس کے لیے کافی ساری فیسز بھی پے کرنی پڑتی ہیں، اور ہمارا بچہ جب یہاں 2-4 سال پڑھ لے گا تو اسی پیٹرن پر وہ پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے آئلٹس اتنا بڑا ایشو نہیں رہے گا۔ کمپیوٹر ایجوکیشن، ہمارے پاس 30 کمپیوٹرز پر مشتمل ایک لیب ہے۔ ہمارے پاس آئی کور 5 کور i5 3rd جنریشن کمپیوٹرز ہیں جو کہ BS/MS لیول کے ریکمینڈڈ ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ابھی سے اس معیار کی کمپیوٹر ایجوکیشن دیں گے تاکہ وہ کل کو آفٹر فیو ایئرز جب کالج یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں تو ان کو یہ ایشو فیس نہ کرنا پڑے۔ دے شوڈ بی ویری فریکوینٹ ان دیئر کمپیوٹر سکلز۔ کیلیگرافی، خوش خطی، آرٹ اینڈ ڈیزائن، بچے ہمارے موسٹلی اچھا لرن کر جاتے ہیں بٹ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پٹ ویری ویل آن دا پیپر۔ ان کی جو رائٹنگ سٹائل ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ ہم نے کیلیگرافی یعنی خوش خطی کی کلاسز باقاعدہ رکھی ہیں، اس میں آرٹ اینڈ ڈیزائن بھی ہے تاکہ بچے اپنی ان سکلز کو اچھے طریقے سے امپروو کر سکیں۔ ہمارا ایک فیچر ہے صبح سے شام تک کلاسز۔ شام تک مین ایک ہماری سیکنڈ شفٹ ہوگی، اسی فیس میں ہماری فرسٹ شفٹ اور سیکنڈ شفٹ ہے۔ پہلی ہماری بریک تقریباً 10 بجے ہوگی، اس کے بعد 1 سے 2 بجے ایک بریک ہوگی جس میں بچوں نے لنچ بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تھوڑا ریسٹ بھی کرنا ہے۔ 2 بجے کے بعد ان کی دوبارہ کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہیں، اس میں ہم ان کو ہوم ورک کروائیں گے، کچھ ایڈیشنل اسٹڈی ہوگی، ایڈیشنل ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ اب وہ بچہ ہمارا جو سیکنڈ ٹائم کی اس کی جتنی بھی اسٹڈی اور ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے ڈیزائن کیا گیا تاکہ اس کو وہ برڈن فیل نہ کرے، انجوائے کرے۔ وی ہوپ کہ ہمارے یہاں بچہ فرسٹ شفٹ سے سیکنڈ شفٹ کو زیادہ انجوائے کرے گا، جیسے اس میں ہماری کمپیوٹر کی کلاسز ہیں، آرٹ کی ہیں، گھوڑ سواری کی ہیں، ڈرائیونگ کی ہیں، ان کی ادر کمپٹیشنز ہیں، وہ اس میں سیکنڈ شفٹ میں چل رہے ہوں گے۔ اس کا دوسرا فائدہ والدین کو کیا ہوگا کہ بھاری بیگ اور ٹیوشن سے ان کو نجات ملے گی۔ موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم کسی اسکول میں بچے کو بھیج رہے ہیں، اس کی فیس 1000 ہے یا 5000 ہے، اسکول والے ہوم ورک ہی دیتے رہتے ہیں، گھر آ کے آپ کو ایک ٹیوٹر رکھنا پڑتا ہے اس بچے کے لیے۔ اب وہ سارے سبجیکٹ ایک ہی بندہ پڑھا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو سارے آتے ہوں لیکن موسٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ سارے سبجیکٹ ایک بندہ پڑھا رہا ہے، 2 گھنٹے اس میں پڑھانا ہے،
اور اسکول سے ڈبل فیس آپ اس کو بھی پے کر رہے ہیں، اور بچے کا ایجوکیشنل سٹینڈرڈ ایک رٹے رٹائے طوطے کی طرح چل رہا ہے، کوئی کنسیپچول ایجوکیشن نہیں مل رہی۔ ہم اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس چیز کے ایڈریس کرنے کا یہی ہے کہ ہم نے ایکسٹرا ٹائم اسکول کے اندر رکھا ہے تاکہ بچے اور والدین کے اس پرابلم کو ہم سالو کر دیں۔ ٹرانسپورٹیشن کی فیسلٹی ہم دے رہے ہیں تاکہ والدین کی یہ پریشانی بھی دور ہو ایٹ نامینل چارجز۔ اسی طرح ہاسٹل کی ہمارے پاس فیسلٹی موجود ہے، بچہ ہمارے پاس ہاسٹل میں رہ سکتا ہے، اس کی ہر لحاظ سے کھانے پینے، رہائش، ایجوکیشن، کھیل کود کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرے وہ دوست جو ادر پروونسز میں ہیں، ایون کہ ادر کنٹریز میں ہیں، ان کو ہم کنونس کریں کہ وہ ہمارا سیٹ اپ وزٹ کریں۔ اف دے آر سیٹسفائیڈ دین سینڈ یور چلڈرن ٹو آر ہاسٹل۔ اور ہم گھوڑ سواری اور ڈرائیونگ کی ہم سہولت دے رہے ہیں، کیوں کہ اس سے بچہ انٹریکٹیو ہوتا ہے، بولڈ ہوتا ہے، اس میں بہادری کا عنصر آتا ہے۔ ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے وہ بہت سارے گڈ سٹیزن شپ کے رولز بھی سیکھ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری جتنی بھی سلیبس ڈیزائننگ، کو کریکولر ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے ایک فلاسفی ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد بچہ ایک اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے، اچھا مسلمان، اچھا انسان، اچھا شہری ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ناؤ ڈیز ایز آئی ہیو آبزروڈ، میرے 15 سے 20 سال کے کیریئر میں میں نے سارے سسٹم کو اسٹڈی کیا۔ فن لینڈ کا سسٹم اس وقت دنیا کا نمبر 1 ہے، امریکن سسٹم دنیا میں 29 نمبر پہ ہے، جاپان کا سسٹم ٹاپ 10 میں آتا ہے۔ ان ساروں کو اسٹڈی کر کے مجھے جو لگا کہ ہم قوم کو کوئی ایسی چیز دیں جو یونیک ہو، ریلیونٹ ہو اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہو، وہ ہم نے کوشش کی ہے۔ روٹین میں دیکھنے میں ہمیں آیا ہے کہ ہمیں اچھا ڈاکٹر مل جاتا ہے، انجینئر مل جاتا ہے، لیکن اچھا انسان نہیں ملتا۔ کیوں؟ بیسیکلی humanity is anxiously in search of a man when found embraces, because man making is tough task of mankind and we are trying our best to meet these standard. کیوں کہ when a man becomes a man, he becomes a high man including all the holiness and blessings. ہم یہ ایک جاب کر رہے ہیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ہمارے پاس بھیجیں۔ انشاءاللہ وی ول انویسٹ آور سیلوز ٹو میک ہم اے ویلیویبل پرسن۔ دین، دنیا، آخرت کے لحاظ سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس قوم کے لیے، ملت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک خوبصورت انسان بن جائے۔ اللہ ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ تھینک یو۔